بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اعتکاف بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور اسی طرح اعتکاف کی نیت کیا ہے، اور جب اعتکاف بیٹھیں گے تو کب سے بیٹھیں گے، اسی طرح اعتکاف کتنے دن کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دن کا اعتکاف بیٹھے تھے، سنت کتنے دن بیٹھنا ہے، اسی طرح کیا عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، اور عورت اعتکاف کہاں پر بیٹھے گی، گھر پر بیٹھے گی یا مسجد میں، کہاں پر اعتکاف کرنا عورت کے لیے زیادہ افضل ہے، اسی طرح کیا نابالغ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی صرف ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح اعتکاف پر بیٹھنا سابقہ تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جس کو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، فرمایا جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ اور اسی طرح اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو یقیناً اعتکاف پر بیٹھنا نہ صرف دنیا بلکہ آخرت، قبر، حشر، ہر امتحان میں کامیابی اور رب تعالیٰ کے حضور خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے، اور جنت کے ملنے کا بھی سبب ہے، گناہوں کے معاف ہونے کا بھی سبب ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دن اعتکاف فرماتے تھے۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 مہینہ 20 دن 10 دن کا اعتکاف جو ہے مذکور ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن کو پھر اختیار کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ طاق راتوں کو ڈھونڈا جائے، اور وہ آخری عشرہ ہے جو کہ سنت ہے، اعتکاف کے لیے آخری عشرے میں بیٹھنا سنت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کتنے دن کا سنت ہے۔ اس کے متعلق حدیث سماعت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی کہ آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کرتی رہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اعتکاف جو ہے آخری عشرے میں کیا جائے گا، اور یہی سنت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا نابالغ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل نابالغ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ سمجھدار ہو، تو اس صورت میں وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح سوال یہ کیا گیا، کیا عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ جی ہاں، بالکل عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح عورت کا کہاں پر اعتکاف کرنا زیادہ افضل ہے، مسجد میں یا گھر پہ؟ تو یاد رکھیں کہ عورت کا گھر میں اعتکاف پر بیٹھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ گھر میں بھی جہاں پر نماز وغیرہ ادا کی جاتی ہے، جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ اعتکاف کا اہتمام کر لیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ مختص نہیں ہے جو خاص ہو، تو اس کے علاوہ جہاں پر بھی آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، کوئی کمرہ وغیرہ، کوئی کمرے کے سائڈ پہ جگہ ہے، آپ اس جگہ کو خاص کر کے وہاں پر اہتمام کر کے اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، جہاں پر بے پردگی نہ ہو، کسی کا آنا جانا، شور وغیرہ، ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، پھر اعتکاف بیٹھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں آسانی ہو، اس کا قرب حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کیا ہے۔ اعتکاف کی نیت آپ کیسے کریں گے؟ آپ اعتکاف کی نیت سماعت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں، تو یہ اعتکاف کی نیت ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ ہی ہو تو یہی نیت ہے، اگر زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کب بیٹھتے ہیں، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔
تو اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے یعنی 20ویں روزے کی افطاری ہونے سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، مسجد کے اندر بھی موجود ہو اور اعتکاف کی نیت بھی ہو، اور 29 یعنی 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، بلکہ سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں تو داخل ہو چکے تھے مگر نیت کرنا بھول گئے، یعنی دل میں نیت ہی نہیں کی تھی، تو اس صورت میں بھی اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی۔ اگر غروب آفتاب کے بعد نیت کی تو نفلی اعتکاف ہوگا، سنت والا اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دل میں نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، البتہ دل میں نیت حاضر ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتکاف کو قبول فرمائے، اور جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے، گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکے، اللہ تعالیٰ آئندہ سال میں ان کو مدینہ شریف میں اعتکاف بیٹھنے کی، مدینہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے اسلامی دن کون سا ہے اور انگریزی دن کون سا ہے، اور اسلامی تاریخ کیا ہے اور انگریزی تاریخ کیا ہے، 2024 میں کون سا دن بنتا ہے، کون سی تاریخ بنتی ہے، اس کے اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے اسلامی جو تاریخ ہے وہ ہے 20 رمضان المبارک۔ آپ 20 رمضان المبارک کو مسجد میں مغرب کی نماز سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے افطاری ہونے سے پہلے آپ مسجد میں موجود ہوں، یا خواتین جس جگہ اعتکاف بیٹھنا وہاں پر موجود ہوں، اور اعتکاف پر بیٹھنے کی نیت بھی کر لیں، یعنی دل میں ارادہ کر لیں نیت کا، اعتکاف میں بیٹھنے کا دل میں ارادہ کر لیں تو اعتکاف ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں انگریزی اعتبار سے کون سا دن آ رہا ہے۔ انگریزی اعتبار سے 2024 میں آپ 31 مارچ، تاریخ کون سی ہے، 31 مارچ کو آپ بیٹھیں گے، جو کہ اتوار کا دن آ رہا ہے۔ اتوار کے دن آپ بیٹھیں گے، مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے افطاری سے پہلے مسجد میں موجود ہوں، اور ساتھ میں دل میں ارادہ بھی ہو کہ میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، تو دن ہے اتوار کا، تاریخ ہے 31 مارچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ان صورتوں کے بارے میں کہ جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، بلا ضرورت شرعی مسجد سے باہر نکلنا، اسی طرح خواتین کا اپنے گھر میں جس جگہ پر اعتکاف میں بیٹھی ہیں اس جگہ سے باہر آ جانا، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر یا غلطی سے، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر بھول کر یا غلطی سے باہر نکلے ہیں تو اس صورت میں اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ شرعی ضرورت سے مسجد سے باہر نکلے، لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد آپ باہر ویسے ہی ٹھہر گئے اور گفتگو کرنا شروع ہو گئے، وقت گزارنا شروع ہو گئے، تو اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فوراً اپنی ضرورت کا کام کر کے واپس آپ نے آنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، چاہے یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر توڑا ہو، یا جان بوجھ کر توڑا یا غلطی سے ٹوٹا، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ غلطی سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا لیکن بے اختیار کوئی عمل ایسا ہو گیا جو روزے کے منافی تھا، مثلا صبح صادق طلوع ہونے کے بعد تک کھاتے رہے، یا غروب آفتاب سے پہلے ہی اذان شروع ہو گئی یا سائرن شروع ہو گیا اور افطار کر لیا، پھر پتہ چلا کہ اذان اور سائرن وقت سے پہلے ہی ہو گئے تھے، اس طرح بھی روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ یا روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت بے اختیار پانی حلق میں چلا گیا، تو ان تمام صورتوں میں روزہ بھی جاتا رہا اور اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر کسی کو روزہ ہی یاد نہ رہا اور بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے نہ روزہ ٹوٹا اور نہ ہی اعتکاف ٹوٹے گا۔ تو معتکفین جو ہیں، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہن، یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ وہ تمام امور جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جماع کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، چاہے یہ جماع جان بوجھ کر کریں یا بھول کر، دن میں کریں یا رات میں، مسجد میں کریں یا مسجد سے باہر، اس سے انزال ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اسی طرح بوسو کنار اعتکاف بھی حالت میں ناجائز ہے، اور اگر اس سے انزال ہو جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر انزال نہ ہو تو ناجائز ہونے کے باوجود بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر معتکف بے ہوش یا مجنون یعنی کہ پاگل ہو گیا اور یہ بے ہوشی یا جنون اتنا لمبا ہو جائے کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف جاتا رہا اور قضا واجب ہے، اگرچہ کئی سال کے بعد صحت مند ہو تو اعتکاف کی قضا کرنا ہوگی۔ معتکف مسجد ہی میں کھانا کھائے یا پھر پینے کی چیز پیے گا، ان امور کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ مسجد کا بھی خیال رکھیں کہ مسجد جو ہے آلودہ نہ ہو۔ اسی طرح اگر آپ کے لیے کھانا لانے والا کوئی نہیں تو پھر آپ کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن مسجد میں لا کر کھانا کھائیں گے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ کھانا خود باہر آ کے بنا کے واپس جا کے کھا سکتی ہیں، لیکن باہر بیٹھنا سب میں فیملی ممبر میں یہ کام نہیں کرنا۔ اگر کسی کو وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، نیند کی حالت میں چلنے کی بیماری ہو اور وہ نیند میں چلتے چلتے مسجد سے نکل گیا، اسی طرح عورت اپنی اعتکاف کی جگہ سے باہر آ گئی، تو اس صورت میں بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔